کمرے میں گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنی مخملی لبوں کو دانتوں میں دبا کر بیڈ پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک گزرتے وقت کا پیغام دے رہی تھی، اور وہ سب سے نہ جانے کتنی بار گھڑی کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے وقت کے بیچ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے لمحے انسانوں کو نگلنے لگتے ہیں، اور اس بار اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں اس کے جگمگاتے ہوئے چہرے کا نور ہی نرالا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو تیچھا کر کے ایک بار پھر وقت کے دیکھ کر اس نے ہونٹوں باہر نکالے اور اپنا سر اپنے بازوؤں میں گرا لیا۔ کمرے میں صرف اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے چھن کے آنے والی روشنی کو پردوں نے روک رکھا تھا۔ گہری خنکی محض اے سی کی بدولت تھی۔ بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے لوگ اور ان کے ارد گرد رقص کرتی ہوئی آسائشیں، لیکن اضطراب ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی، مخملی زلفیں کندھوں سے جھولتے ہوئے بکھر گئی۔ اپنی بے قرار نظروں کو دروازے کی جانب موڑی اس نے ملائم سے لہجے میں پوچھا، کون؟ دل ابھی بھی تک تیز سے دھڑک رہا تھا، اور باہر سے ملازمہ کی آنے والی آواز نے اسے اچھل کر بستر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مہمان خانے میں آپ کو پڑھانے کے لیے دانیال صاحب آئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بالآخر ایک طویل انتظار کے بعد قرار کا لمحہ آ ہی گیا۔ بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اپنے لبوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ کو وہ چاہنے کے باوجود چھپا نہیں پائی۔ اگلے ہی پل اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں سلجھاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے دوپٹے کو نفاست سے سر پہ لے کے اس نے کندھے پہ پھیلایا اور پھر ذرا سا کونا سینے پہ کھینچ دیا۔ اس لمحے وہ اتنی جاذب نظر لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن اس کے بے قرار آنکھوں کو کسی اور کے دیکھنے کی چاہ لگی ہوئی تھی۔ اس کا دل متواتر دھڑکتا رہا۔ کچھ دیر کو دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے وہ اپنی کتابیں اٹھا کر باہر آ گئی۔ اسے لگتا تھا قسمت اس پہ اچھی خاصی مہربان ہے۔ وہ جس شخص کو دل جان سے چاہتی ہے وہ سارا دن اس کے سامنے ہی رہتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک استاد کی حیثیت سے اور گھر میں آنے کے بعد اسے ہوم ٹیوشن پڑھانے آ جاتا، سو آنکھوں کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ لیکن جس دن یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے اس دن وہ سارا دن بے قرار پنچھیوں کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتی رہتی ہے۔ جب تک وہ نہ آتا تب تک یوں ہی اٹھتی رہتی۔ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی اس نے ملائم سی آواز میں سلام کیا۔ سامنے بیٹھے شخص نے گردن موڑ کے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، لیکن تب تک وہ اس کے حسن جمیل چہرے کو دیکھتی ہی رہی۔ اونچا لمبا قد، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور نیلی قمیض میں اس کا جگمگاتا ہوا چہرہ ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھنے تک وہ یوں ہی پلکیں ساکت کیے سے دیکھتی رہی، جب تک کہ دانیال نے پلکیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ وہ اسے پڑھانے لگا۔ معمول کے مطابق کچھ بھی بدلا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی متواتر پڑتی ہوئی نظریں دانیال کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز نہیں کر پا رہا تھا، اور بالآخر جھنجھلاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہانیہ، تمہاری توجہ کدھر ہے؟ سامنے بیٹھی ہوئی نازک سی لڑکی کو یوں لگا جیسے سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر سر جھکا لیا۔ آنکھوں کی نمی وہ اس شخص سے چھپانا چاہتی تھی جو اب سلگتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر آپ کا دھیان بار بار کہاں بھٹکتا رہتا ہے؟ میں آپ کو پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بس ٹٹکی ہوئی بہانے مجھے دیکھتی جا رہی ہیں۔ وہ کبھی کبھی سے یوں ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا بغیر کسی وجہ کے، اس کی نظروں کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سے، اور اگلے پورے وقت میں وہ جتنا اس کے پاس بیٹھی رہتی اس نے کوشش کی وہ سر اٹھا نہ سکے، اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کے چلے جانے کے بعد مہمان خانے سے نکلتے ہوئے اس نے آنکھوں کی میں آئی نمی کو پلکیں جھپک کر اندر اتارا، اور پھر کمرے میں آنے کے باوجود وہ سوچنے لگی کہ آج تک ان کی حویلی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے کسی مرد کا انتخاب کیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کی نظروں کو بھایا اور اس کی دلی خواہش کو پورا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ وہی خواہش کرنے والی تھی جو دادا جان نے ممنوع کر رکھی تھی۔ ہانیہ سکندر خان کے سب سے بڑے بیٹے کی سب سے بڑی بیٹی دادا جان کی جان تھی۔ وہ اصول جو آج تک وہ بچوں کے لیے نہیں بدل پائے انہوں نے اپنی پوتی کے لیے بدل دیے۔ میٹرک کے بعد جس طرح وہ ان کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی انہیں اسے بے تحاشا ترس آیا تھا۔ حالانکہ سکندر صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس سے زیادہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کے خاندان کی رواج کے خلاف ہے، لیکن دادا جان کی محبت کا کمال تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن اجازت دینے سے پہلے انہوں نے اس کے ناتواں کندھوں پر پورے خاندان کی غیرت کو لاد کر بھیجا تھا، اور اسے باور کروا دیا تھا کہ اگر وہ اس گھر سے جائے گی تو ان کا مان، رتبہ اور عزت ساتھ لے کے جائے گی۔ سوائے اسے احساس بھی تھا، لیکن کہاں کسی کا زور چلتا ہے۔ صرف ایک سال اس نے ویسے گزارا جیسے دادا جان نے چاہا، لیکن اس ایک سال میں اس کی نظر کتنی بار بھٹک کر دانیال کی جانب مڑ گئی وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ لمحہ تھا دادا جان کو اس بات پر قائل کرنا کہ کوئی استاد اسے یہاں پڑھانے کے لیے گھر آ جائے۔ ان کے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی باہر کا مرد حویلی میں پڑھانے آئے۔ وہ
और मजबूरन दादा जान को इसकी जिद भी मानना पड़ी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि वो आने के बाद सिर्फ मेहमान खाने में बैठेगा, तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा और ना ही कोई फजूल बात होगी, मुलाजमा हर वक्त तुम्हारे पास रहेगी। हानिया ने इनकी हर शर्त को तस्लीम कर लिया था। इस रात वो देर तक बेकरारी के आलम में रही। सच्ची जान ने इसे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन इसे इनकार करते हुए कह दिया कि इसे भूख नहीं है। भूख तो कब की मिट चुकी थी। वो 22 साल की मासूम सी लड़की अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब इससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। इसे हर सूरत इस शख्स को बताना था कि वो इससे मोहब्बत करती है, वो इससे दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामूल के मुताबिक अगले दिन वो उसे पढ़ाने के लिए आया। इस रोज़ इसने खुद को तैयार कर लिया था। जो भी था वो उसके सामने कह देने की हिम्मत रखती थी और कहना भी चाहती थी। उस्ताद के आने से पहले जहाँ सबक तैयार किया जाता है, वहाँ इसने अपने दिल की सारी बात कवर करके अपने लबों के नोक पर रखा हुआ था। वो आए और वो बस इनकी आंखों में देखते हुए सब कह दे। हिम्मत चाहिए थी, तो इसने अपने अंदर हिम्मत भी जमा कर ली थी। जिंदगी में पहली बार वो ऐसा काम करने वाली थी। अगर दादा जान को पता चल जाता तो शायद वो इसे हवेली से ही निकाल देते, लेकिन जो भी होता देख लिया जाता। अभी इस अंजाम की परवाह नहीं थी। उसके सामने आकर बैठी हमेशा की तरह वो हल्का सा मुस्कुराया। ही पेशा वाराना मुस्कुराहट जो हमेशा इसके लबों पर छाई थी। इसने कितनी इल्तिजा की थी कि कभी इसे गहरी नजरों से देखता रहे और फिर इसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इसके सामने बैठा वो 30 साल भरपूर नौजवान चेहरे पे संजीदगी फैलाए इसे तवज्जो से सुन रहा था। ना जाने इसके दिल में क्या समाई। अपनी लर्जिश करती उंगलियों से अपनी किताबों को साइड पे रखते हुए इसे बराह रास्त दानियल की आंखों में देखा। वो कुछ चौंका। आज तक वो देखती आई थी, लेकिन इस बार इसका देखना मुख्तलिफ था। वो देर तक इसे देखता रहा जब से कि इससे बात का आगाज किया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ सर, क्या आप मेरी इस मोहब्बत को कबूल करेंगे? सामने बैठा शख्स साकित रह गया। इसकी आंखों की पुतलियां वहीं जामिद हो गई। वो इस हवेली की शान और शौकत और जाहो जलाल से बखूबी वाकिफ था। यहाँ तक कि लोग अपनी इज्जत के मामले में क्या से क्या करते हैं इसे ये भी इल्म था, लेकिन जो कुछ इसने सुना कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। होश में तो हो हानि, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इस बार वो अपनी आवाज़ को संजीदा रखने की कोशिश के बावजूद लहजों को मतवाजन नहीं कर पाया। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि वो साथ बन गया तो इसके जज्बात मर गए थे। नामुदी के आंसू इसकी हसीन आंखों का बल तोड़ के इसके रुखसारों पर बहने के लिए बेकरार हुए। लब लरजते रह गए। मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप मेरे हवासों पे सवार हो चुके हैं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, इसने बगैर किसी झिझक के कह दिया था और फौरन उठ के खड़ा हो गया। वो यकीनन आप पागल हो चुकी हैं। आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात करने से पहले 1000 मरतबा सोचिएगा। और वो भी इसी के इस अंदाज में सामने डट कर खड़ी हो गई थी। मैंने यही कहा है आपसे, मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर आप मुझे बच्ची समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मैंने आपसे मोहब्बत की है, क्या आपको मेरी आंखों में नजर नहीं आता? इस बार इसकी आवाज़ थोड़ी सी सख्त और बुलंद हुई। मर्दाना खाने का पर्दा हल्का सा सरका था। इसने पलट के देखा। वहां खड़ी हुई जच्ची जान फटी पटी नजरों से सड़की को गई, जबकि दानियल के चेहरे की रंगत लम्हे भर में सफ़ेद हुई थी। आज तक इसे ऐसे खौफ का सामना नहीं करना पड़ता। इज्जत चले जाने का खौफ जो सारे डर पर हावी होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? चची जान की आवाज़ हम गुस्से से भरी हुई थी। साकित पड़ी हुई लड़की ने पहली बार खुद को सब खुद से बाहर निकाला। चची जान ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुने। वे उसे पलटते हुए देख रही थी। और चची जान भला कहाँ वाली थी? उन्होंने वो हंगामा खड़ा कर दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त। गजब खुदा का, ये लड़का यहाँ पढ़ाने आता है। उन्होंने सारा मरबा उलट दानियल भी गिरा दिया था। मेरी बात सुनने की कोशिश करी चची जान, सर का कोई कसूर नहीं है। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने इनसे इजहार किया है। वो शख्स तो बिल्कुल खामोश तमाशा बना हुआ था। कुछ कहना सुनने के लिए बचा ही नहीं था। हवेली के सब लोग ये मामला सुन चुके थे और मामला दादा जान के सामने आकर रुका। अब अपनी फैसला उन्हीं का होना था। और वो जिस तरह गैज़ो गजब से अपने सामने सर झुकाए खड़े हुए जवान को देख रहे थे, इनका बस नहीं चल रहा था कि बंदूक की नोक इसके सीने पे रख के गोली इसके वार कर दें। ये सब क्या है? खुदा का खौफ करो। क्या हमने तुम्हें इसलिए अपने घर में आने की इजाज़त दी थी? इसकी कड़कदार आवाज़ इसके कानों से टकराई और वो सर झुकाए अपनी शर्मिंदगी को छुपाता खड़ा रह गया। इस समय इस लड़की पर जितना गुस्सा इसे महसूस हो रहा था सिर्फ वही जानता। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को अजाब में धकेल दे, जिसने न ही अपनी इज्जत की हिफाजत की और न ही इस शख्स की इज्जत की लाज रखी। ये बिल्कुल बेकसूर है, मेरी बात सुनिए जान। इसने दरमियान में टोकना था, लेकिन सिकंदर साहब के सनाते हुए थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी।
خبردار، اگر تم نے دادا جان کی بات کو ٹوکنے کی کوشش بھی کی تو اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ دادا جان اس پر ہاتھ اٹھائے جانے کی شدید مت کرتے، لیکن اس وقت وہ قصوروار تھی۔ ایک ایسا ہی تھپڑ دانیال کے چہرے پہ بھی جڑ دیا گیا۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری بیٹی کو پڑھانا، عشق لڑانا نہیں کہا، بغاوت سکھانا نہیں کہا تھا ہم نے۔ ان کی آواز حویلی کے در دیوار کو ہلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں، اور آج کے بعد یہاں نظر مت آنا۔ انہوں نے اگلا حکم جاری کر دیا۔ وہ چپ چاپ قدم اٹھاتا حویلی سے باہر نکل گیا، لیکن نکلنے سے پہلے بھی اس نے ایک بار اس تڑپتی ہوئی لڑکی کو نہیں دیکھا جو اتنا تشدد سہنے کے باوجود چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی قصوروار صرف میں ہوں۔ وہ حویلی کی بیٹی تھی، اس لیے اس کی بات کو دبایا جا رہا تھا۔ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ حویلی کے اندر تک ہی محدود رہتی، بلکہ یہ ایک اتنا بڑا ہنگامہ تھی جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ خانانی خاندان کے کوئی لڑکی بغاوت کو اتر آئی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، سکندر صاحب اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور بند کر دیا۔ آج کے بعد تمہارا دانا پانی بند، جب تک تم اپنی زبان سے اس شخص کا نام نہیں مٹا دیتی۔ دانیال کے والد تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے تند و تیز نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا ہمیشہ سے ان کے خاندانی کاروبار کے خلاف رہا ہے اور اپنی مرضی کا پیشہ چنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز والد کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے ہوئے رہتے تھے۔ ویسے داد دینی پڑے گی تمہیں شہزادے، اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے تم نے۔ تو یہی وجہ تھی اتنے بگاڑ پیدا کر کے استاد بننے کی، جو جوان لڑکیوں کو جھانسے میں پھنسانا اور دکھ سے اپنے والد کو دیکھتا رہا۔ حد ہے، کیا آپ کو اپنے ہی خون پہ بھروسہ نہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں آئینہ دکھانا چاہا، جو کہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کے دانیال کی والدہ کو دیکھنے لگے۔ بہتر ہے تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، خانانی حویلی کے سرداروں سے پنگا لے گا تو بے موت مارا جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی نرینہ اولاد تھا، ان کا واحد بیٹا، لیکن اس پر بھی رحم نہیں کھا رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ اصولوں میں لپٹے ہوئے شخص جو ہر ایک کو زندگی کو اپنے نظریے سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج اس لڑکی کی وجہ سے اسے جتنی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، آج سے پہلے اس نے ایسا سوچا نہیں تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے میں موجود ہر چیز کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جھنجھلاتے ہوئے ہر چیز کو تہس نہس کر کے یہاں سے فرار ہو جائے۔ اس کی بنی بنائی عزت تباہ ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گی، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی والوں نے اتنا ہنگامہ نہیں کیا جتنا لوگوں کو یقین تھا کہ وہ کریں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے تو یہاں تک گمان کر لیا تھا کہ وہ دانیل کو جان سے مار دیں گے یا پھر یہاں سے کہیں غائب کرا دیں گے۔ دانیل کا باپ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس کے پاس بھی اچھی خاصی زمینیں تھی۔ اس علاقے کا اگر کوئی دوسرا معزز مانا جانا تھا تو وہ اسی کا والد تھا، لیکن جو رتبہ زمان خان کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس علاقے کے بڑے بزرگ لوگوں کے فیصلے کرانے والے، اور آج بات ان کی اپنی پوتی تک کہاں پہنچی تھی۔ اس رات دانیل کے والد کے ضد پر اور حالات کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حویلی میں گئے، حالانکہ ان کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر زمان خان سے ملاقات کی۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سربراہ کی کرسی پہ زمان خان بیٹھے تھے، ان کے دونوں بیٹے سکندر اور کامران۔ ان تینوں کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے باوجود لبوں پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب دانیال کے والد نے بات کا آغاز کیا، میں نہیں چاہتا کہ اس میں میرے بیٹے کا کتنا قصوروار مانا جائے، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی اگر میری بیٹی کی وجہ سے حویلی کی عزت یا شان میں کوئی فرق آیا ہے تو میں اس حوالے سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ دانیال کے والد نے نہایت بردباری اور تحمل سے معاملات کو سنبھالتے ہوئے سارے ضد کو سائڈ پہ رکھ کر بات کی تھی، جبکہ زمان خان دیر تک ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ ان کے اندر جھانک کر کون دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 دنوں سے ہی ان کی پوتی نے کوئی نوالا کھایا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتارا ہے۔ چچی جان نے دوپہر میں سختی کر کے اسے پانی کے چند گھونٹ دیے تو چند نوالے منہ میں ٹھونس دیے، لیکن وہ نہیں کھا پائی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھی، اس کے اندر ایک اذیت پھیلی ہوئی تھی، بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ایک ہی ضد ہے اسے ہر صورت میں تھی کہ اسے ہر صورت میں دانیال چاہیے، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص اسے پانا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ بس اس کی ضد لگائے بیٹھی تھی، قصور چاہے جس کا بھی ہو، لیکن میری بچی اس وقت تکلیف میں ہے۔ زمان خان کے لبوں نے حرکت کی، انہوں نے دانیال کو بار بار کروا دیا تھا۔ وہ مضطرب ہو کر پہلو بدل کے رہ گیا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بے تحاشا حسین تھی، اسے اچھی لگتی تھی، لیکن آج تک اس نے اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ قریب رہ کے اس کے دل میں جگہ بنا پائی تھی، لیکن وہ جگہ نہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بڑے خان صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے خود اپنے کردار کی صفائی پیش کرنا چاہی۔
یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے ہماری بیٹی نے تمہیں بہکایا ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم؟ سکندر صاحب اچھل کر ایک بار پھر اس کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ زمان خان کی سخت آوازیں انہیں تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ غلطی شاید جس کی بھی تھی، لیکن اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا اس وقت وہاں کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ان کی تیز آواز حویلی کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے لگا یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے، اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ وہی الفاظ دہرا رہے تھے جو وہ سن رہا تھا۔ مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے کے اختتام پر تم عزت سے چند لوگوں کو لے کر آؤ اور میری پوتی تمہارے بیٹے کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو جائے گی۔ صرف اس کی محبت میں انہوں نے اپنے اصول بدل دیے تھے۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ جو فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت ان کی اپنی اولاد بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ تسلی سے یہ فیصلہ کر رہے تھے اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے بجائے، جبکہ دانیال سکتے میں رہ گیا۔ اس کا دل چاہتا کہ فوراً انکار کر دے۔ وہ اس لڑکی کو بیوی بنا کر یہاں سے نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر اسے یہاں سے لے کر جاتا تو یہ حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے۔ اس کا اس لڑکی کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ تھا اور وہی اسے پاکیزہ ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ دونوں خاندان کے درمیان فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ کو بدلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دانیال کے والد بھی بےحد مطمئن تھے۔ وہ تو یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، شاید اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگی اور وہ بے چین سا رہنے لگا۔ اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے باس پرس لگا کرے۔ حالانکہ وہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ چاہنے کے باوجود اس کی جانب متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے وہ کڑ کڑ کے مر جائے، تڑپ تڑپ کے پچھلے دو دنوں سے اس کمرے میں بند تھی، نہ اسے باہر جانے کی اجازت تھی۔ افسوس اس نے بھی وہی کیا جو کچھ اس سے بن پایا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے لبوں پہ بس ایک ہی ضد تھی، اسے ہر حال میں دانیال خان چاہیے تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے چچا نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا، اس کی چچی جان تو ویسے ہی بات کو اتنا بڑھاوا دیا کہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ انہیں یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی کہ ان کی اپنی سگی اولاد وہ مقام حاصل نہیں کر پائی جو مقام وہ لڑکی حاصل کر چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کے والدہ کو بھی وہی مقام حاصل تھا جو آج تک چچی جان نہیں حاصل کر پائی تھی۔ الآخر اس روز زیادہ جان نے اسے بلا کر بتایا کہ انہوں نے دانیال سے اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ ساکت بیٹھی ہی نہیں دیکھتی رہی۔ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جاتی اسے یقین نہیں تھا۔ وہ اس بات پر تو یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کو جھپک کر انہیں دیکھتی وہ اس لمحے ان سے بے تحاشا شرمندہ تھی، لیکن پھر بھی انہیں دیکھتی رہی۔ آگے بڑھ کے دادا جان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں اپنا سر اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یوں لگا جیسے مرتے ہوئے شخص کو آخری بار جینے کی نوید دے گئی ہو، جیسے پیاسے سے تڑپتے ہوئے انسان کو پانی کا ایک گھونٹ میسر آ جائے۔ اسے وہ شخص مل رہا تھا، اس سے بڑھ کے اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے لگا جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل رہی ہوں، اور جو مقام تمہیں اس گھر میں حاصل ہے شاید وہاں حاصل نہ ہو سکے۔ تم آسائشوں کے لیے بھی ترسو گی، کیونکہ میرے خیال میں تم ان کی منچاہی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ دانیال کے والد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کی ساری باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ تو صرف اس بات پہ خوش تھی کہ اسے دانیال ملنے جا رہا تھا، وہ اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ ہر ایک کی ناراضگی کو سائڈ رکھتے ہوئے وہ پورے دل سے اپنے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے جانے سے پہلے یہاں سب کو منا کر جانا تھا۔ آپ لوگ مان بھی جاتے تو ساری ناراضگی ختم ہو جاتی، اسے یقین تھا۔ جس روز اس کے ہاتھوں پہ دانیال خان کے نام کی مہندی لگائی گئی، اسے یہ لگا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ یہ کوئی بڑا فنکشن نہیں تھا، بس اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگا دی گئی اور حویلی میں گہری خاموشی تھی، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی جگمگاتی ہوئی روشنی، بس چپ چاپ سب ہو رہا تھا۔ اور اگلے دن اسے وہ روسی لباس پہنا دیا گیا جسے پہننے کے بعد وہ دانیال خان کی بننے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے بیوٹیشین نے اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی تھی۔ بڑی بڑی غزالہ آنکھیں، کھڑی ناک، خوبصورت لب، لاشبہ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہے، بیوٹیشین نے بلا جھجک تعریف دی، اور وہ کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا خوبصورت ہونا بنتا تھا۔ میں جس شخص کی بننے جا رہی ہوں وہ بھی تو اتنا انتہا کا حسین ہے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، جسے بتانا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا لگ کیسی رہی ہے، وہ کس کے بننے جا رہی ہے۔ وہ شخص بھی تو اتنا حسین ہے، سو اس کا بھی حسین ہونا بنتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک جالی دار گھونگھٹ قرار دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے نکاح کے لیے باہر لایا گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اس سے ناراض ہے، دادا جان ناراض ہے۔ اس نے سب کو منانے کی کوشش بھی کی، لیکن دوسری جانب سے ایک سرد مہری اور خاموشی تھی۔ اس کی بارات آ چکی تھی، پھولوں سے سجے ہوئے صوفے پہ بیٹھ کے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالتی رہ گئی۔ جب نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا، اسے دانیال خان ہر صورت قبول تھا، اس نے قبول کر لیا، نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ دوسری جانب دانیال
दानियाल से रजामंदी चाही गई। वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और कुछ देर के बाद इसने भी रजामंदी दे दी। निकाह नामे पे दस्तखत करते हुए इसने सारे हक इस लड़की के नाम लिख दिए थे, जिसके लिए अभी तक इसके दिल में सिर्फ नाराजगी थी और सिर्फ गुस्सा था। निकाह के बाद इसे दानियाल के पहलू में लाकर बिठा दिया गया। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। दोनों की जोड़ी इंतहा से ज्यादा खूबसूरत थी। ताहम वो दानियाल से उम्र में काफी छोटी लग रही थी। वैसे भी इसके चेहरे की मासूमियत ही कुछ ऐसी थी कि देखने वाला इसे बहुत कम उम्र तस्वुर करता था। और इस वक्त वो लबों पर एक हसीन सी मुस्कुराहट सजाए अपनी चमकती हुई आंखों के साथ हाँ हर देखने वाले की आंखों को मसहूर कर रही थी। दादा जान ने इसके सर पे हाथ रखा। रुखसती का वक्त आ गया था। इनकी आंखों में चमक दादा जान के जिंदा रहने की वजह से थी। इनके सीने से लगकर वो फूट फूट के रो पड़ी। अपने बाबा की जानिब बढ़ी, जिन्होंने बस इसके सर पे हाथ रखा। आज इनकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से जाने से पहले किसी को दुख दिखे जाए। सो झुककर इनके पैरों को छूना चाहे, लेकिन उन्होंने उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सबसे मिलने के बाद दानियल का हाथ थाम कर वो गाड़ी तक आई। इसने हवेली वालों को अलविदा कह दिया। अब एक नई जिंदगी का आगाज था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि नई जिंदगी का आगाज भी इतना अजीब हुआ कि एक लम्हे के लिए इसे साकित कर देगा। घर में दाखिल होते ही एक सनसनी इसके पूरे वजूद में फैल गई। आज वो पूरे हक से इनकी बहू के दर्जे पे फायज थी। इसकी नंद इसके साथ चलती इसके लहंगे को संभाल रही थी। दानियल की वालदा भी बहुत मोहब्बत से मुस्कुराती हुई इसके साथ साथ थी, जबकि वो शख्स मुकम्मल तौर पे खामोश था। ना ही मोहब्बत भरी नजरें, ना ही हल्की सरगोशी। से यकीन था कि इसे देखने के बाद वह सारी नाराजगी तर्क कर देगा, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए सारी रस्मों को निभा रही थी। दानियाल की वालदा ने इसे कमरे में भेज दिया। कमरे को अच्छी खासी सजावट दी गई थी। रंग बिरंगे फूलों से मजीद कमरा खुशबुओं का गहवारा बन गया था। वो कमरा इसके हवाले वाले कमरे से छोटा था, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से हर एक कोने को देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों का चमक बता रही थी वो कितनी खुश है। आने वाले वक्त में दानियाल से होने वाली मुलाकात ने इसके दिल को धड़का दिया था। आज तक वो हमेशा एक उस्ताद की हैसियत से इसके सामने आया था। आज वो किस तरह इसके सामने आएगा, इसे क्या कहेगा? शायद डांटना शुरू कर देगा, नाराजगी का इजहार करेगा, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ। वो बेख्तियार पलकों को झुकाकर अपने चेहरे की लाली को छुपाती रही, अपने दोनों लबों को एक दूसरे में पिरोस करके जरा सा मुस्कुराए। लेकिन तब तक वो शख्स इसके सर पे पहुंच चुका था। मजबूती से इसे बाजुओं से थामकर बिस्तर से नीचे उतारते हुए इसे झटका दिया, जो उसके लिए हैरत का बायस बना। वो सर उठा के इसे देखती रह गई और मुकाबिल इसके हसीन और जमील चेहरे को देखा था। बिलाशुबा वो बेतहाशा सीन लग रही थी। अगर कोई और होता तो इस वक्त इसे सीने से लगा लेते, लेकिन सामने खड़े शख्स की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नफरत थी। और अगले लम्हे वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि वो बेअख्तियार उछलकर 2 कदम दूर हटी। क्या सोचा था तुमने? जमाने भर में बदनामी का दाग मेरे माथे पर सजा कर मुझे हासिल कर लोगी? इतना आसान है दानियल खैल को हासिल करना? वो गुस्से से चिल्लाया और वो कांपते हुए बस इसे देखते रहे। आंखों की नमी बढ़ने लगी। आज तक किसी ने इससे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन मोहब्बत में डांट भी कबूल होती है। वो नरमी से इसे देखते हुए आगे बढ़ी। सर इसके लबों ने सरगोशी की और दानियल ने सख्ती से इसका चेहरा दबोच लिया। सर, यानी तुम आज भी मुझे सर समझती हो? काश तुम ये सब कुछ हकीकत में करती। काश तुम्हारे मुंह पे ये दिखावा ना होता। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कैसा होता है? अब इसे दीवार से लगा इसके चेहरे पे झुक के गुर्रा रहा था, जबकि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद किए वो थर थर कांप रही थी। तुमने मुझे हासिल कर लिया है हानिया सिकंदर, लेकिन तुम एक एक लम्हा मेरी जात के लिए तड़पोगी। तुम्हें सुलगना पड़ेगा, और सुलगने के बावजूद भी तुम्हें दानियल खान दस्तयाब नहीं होगा, याद रखना। इसने सख्ती से इसे छोड़ा और वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने के बाद अपने कपड़े तब्दील करता सोने के लिए लेट गया, जबकि कितनी देर वहीं खड़ी थर थर कांपती अपनी आंखों से आंसू बहाती वो इसके पुष्ट को देखती रही। वो जानती थी कि वो गुस्सा करेगा, नाराज होगा, शायद इसे अपनाने से इनकार कर देगा, लेकिन इस तरह वो रवैया अख्तियार करेगा इसका अंदाजा नहीं था। ना जाने कितनी देर वहीं खड़ी रही और फिर मेरे मेरे कदमों को घसीट के कपड़े तब्दील करने चली गई। कुछ देर के बाद आकर वो बिस्तर के कोने पे लेटने लगी, लेकिन दरअसल ने फौरन इसे वहां से उठने का हुक्म दिया। वो वहां से उठ के कुछ देर सोफे पे बैठी रही, अपनी उंगलियों को चटकाती इसके सो जाने का इंतजार करती रही। शायद इसके सो जाने के बाद इसे आराम का रास्ता मिल जाए, वो सोने के लिए लेट सके। सोफे पे सरक के सोते हुए से जिस तरह से ये हसीन रात बेसुकूनी में गुजारी थी सिर्फ वही जानती थी। इतना तो तय था कि अब इसके लिए मोहब्बत इम्तहान बन चुकी थी, इसे सिर्फ तजलील हासिल होने वाली थी। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त दादा जान और चची जान इससे मुलाकात करने के लिए आए। इसने बेताब होकर पूछा, बाबा नहीं आए? लेकिन चचे जान ने नफी में सर हिला दिया। वो नहीं आ सके, बस मुख्तसर सा जवाब
اور وہ باقی ہر بات سمجھ گئی، سر جھکا کر کافی دیر بیٹھی رہی۔ جب دادا جان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا، کیا تم خوش ہو؟ وہ جانچی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت خوش ہو دادا جان، بھلا خوش کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے انہیں تسلی دلائی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ محبت وہ درجہ حاصل کرے جب لوگ اس پہ باتیں بنانا شروع کریں، جب لوگوں کے لیے صرف ہنسی کا باعث بن جائے، جب لوگ اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے احساس دلائیں کہ انہوں نے روکا تھا، انہوں نے سوچا۔ وہ کبھی خود پہ ایسا وقت نہیں آنے دے گی۔ اگلے دن اس نے دانل کے کہنے پہ اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ دانل کی اجازت سے دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی۔ گھر میں دانیال کے والد کا رویہ اس کے ساتھ سخت تھا۔ ساس جان اس کے ساتھ بہت مخلص اور محبت والا رویہ رکھتی تھی، اور اتنے میں ہی وہ خوش ہو جاتی تھی۔ جبکہ ان کی بیٹی کے جنم سے تو اسے کسی اچھے کی امید ہی نہیں تھی۔ جیسا اس شخص نے کہا تھا اسے اپنے لیے ترسائے گا، وہ ترسا رہا تھا۔ وہ تڑپتی رہتی اس کی شکل دیکھنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے، لیکن وہ تو غرور کا بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ اپنی کتابیں اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ دانیال نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کس نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ بڑی سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ بس ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ نہ ہی تم میرے ساتھ جاؤ گی اور نہ ہی یونیورسٹی میں کسی کو بتاؤ گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا، اور وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ دانیال نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا، اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے سینے سے لگی۔ مجھے یوں نہ دیکھا کرو، تمہارے دیکھنے سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ تمہاری حسین آنکھیں جس قدر بے قراری سے مجھے دیکھتی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف جذبات کا اثر ہے۔ جس دن یہ سحر ٹوٹ جائے گا، اس دن تم مجھے دیکھنا بند کر دو گی۔ اس نے بے قرار ہو کر اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ اس کے علاوہ وہ ہلکے سے لرزتے ہوئے دوسرے لمحے اس نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا۔ آپ میری محبت کو محض ایک وہم یا ہوس سمجھتے ہیں؟ وہ دکھ سے بول رہی تھی، اور دانیال کھل کر مسکرایا تھا۔ کیا اس کے علاوہ اور کچھ ہے یہ؟ اس بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ چپ چاپ سر جھکا کر اس کمرے سے نکل گئی۔ اس روز کی زندگی اپنے رستے پہ چلنے کے لیے تھی۔ وہ دوبارہ وہ تھوڑی سی روٹین میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جانا، وہاں پر دانیال کا مکمل طور پر اجنبی بن کے رہنا، دانیال کے آگے اس سے فاصلہ قائم کیا تھا۔ اس نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں بلا اجازت داخل اندازی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اسے جلانے کے لیے جب بھی وہ اپنی ساتھی معاملات کے ساتھ ہنستا بولتا، وہ بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، سنجیدگی میں اس سے بڑھ کر تھا، شاید ذہانت میں بھی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کبھی بھی ضد میں اسے آزادی سے آگے نہیں بڑھنے دے سکتا۔ اب اسے جلانا، اس کی توجہ حاصل کرنا آہستہ آہستہ اسے دلچسپ لگنے لگا تھا۔ اس کے نکاح کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور دانیال کے والد کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی کہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہ رہے ہیں۔ جب لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا تب بھی یہ بات معیوب نظر آتی تھی۔ سو ساس جان نے ان کا سامان دانیال کے کمرے میں منتقل کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا، شوہر کے دل میں جتنی بھی جگہ بنائی جائے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تمہیں خود اس فاصلے کو بڑھ کے مٹانا ہے۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ جبکہ وہ لڑکی حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے بے اختیار کہہ دیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو چمکنے لگے۔ وہ ساس جان کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے انہوں نے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکایا۔ وہ خود ایسی عورت تھی جو ساری زندگی شوہر کے بھرپور محبت کے لیے ترستی رہی، اور اپنی بہو کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ تم اتنی حسین ہو کہ کسی کو بھی آرام سے حاصل کر سکتی ہو، اور وہ تو تمہارا شوہر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ کس طرح تمہاری طرف راغب ہوتا ہے، کس طرح تمہیں دلچسپی سے دیکھتا ہے؟ یہی تو محبت ہوتی ہے۔ تم اس کی توجہ اپنی جانب دلاؤ، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرو۔ مسلسل دوریاں ختم کر سکتی ہیں۔ خود کو قصوروار سمجھنے کے بجائے اس پر حق جتاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ان کی بات مانتے ہوئے اس روز بڑی محبت سے اس نے آگے بڑھتے ہوئے دانیال کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ اندر جذبات کا طوفان ابھر رہا تھا۔ وہ کچھ خوبصورت سے لباس میں ملبوس تھی۔ آپ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے؟ پلیز مان جائیں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ایک بار پھر وہی محبت، جس محبت سے اسے الجھن ہو رہی تھی، لیکن اس بار اس لڑکی کا قریب آنا ایک عجیب سا احساس پیش کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے ہاتھ نہ جانے کیوں ہانیہ کی لمبی گھنی زلفوں میں الجھنے لگے، جبکہ اپنی بڑی آنکھوں سے اس نے دانیال کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے صرف اپنی بات کی ہے خان۔ بڑی محبت سے آگے بڑھ کے اس نے دانیال کے لبوں کے قریب اپنے لب کیے، اور دانیال کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ صرف اس کی محبت پانے کی خاطر وہ کیا کیا جتن کر رہی تھی۔ جو کچھ اس سے ہو رہا تھا وہ سب کر کے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیر تک اس
गुर्बत के बाद वो ज़रा सा पीछे हटी। इसका चेहरा अनार की तरह दमक रहा था, जबकि दानियल इसके चेहरे को देखता रहा। तुम जानती हो कि मैं अपनी इज्जत और साख बनाने में कितना अरसा लगाया था। तुमने सब कुछ खत्म करने के लिए एक ही पल लगाया। तुमने मुझे लोगों की नज़रों में गलत बना दिया। इसका दुख अभी भी आंखों से झलक रहा था, जबकि वो सर झुकाए शर्मिंदगी से लबों को काटती रही। वो बेबस थी और वो इससे मोहब्बत करती थी। इसने ऐसा नहीं सोचा था कि इससे रोज सच्ची जान सुन लेंगी और इतना बड़ा हंगामा होगा। और अगर हंगामा हुआ भी तो था, वो अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती थी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे करीब रहूं, इस रिश्ते को समझूं। आज के बाद तुम पे सख्ती ना करो, लेकिन इससे ज्यादा कि मुझसे उम्मीद मत रखना। चाहने के बावजूद भी वो इससे पूरी तरह अपने करीब नहीं कर पाया था। हालांकि इसका दिल कितना मचल रहा था, सिर्फ वही जानता है। जज्बात का मुंह जोर समुंदर इसे कुछ कर गुजरने के लिए उकसा रहा था। इस रोज के बाद वो हल्की फुल्की छेड़खानियां करने लगा, छोटे छोटे हंसी मजाक, और वो भी पूरे हक से इसके सीने पर सर जमा लेती। लेकिन पढ़ाई के वक्त वो इतना संजीदा हो जाता था जितना कि वो पहले था। इस रोज भी वो अपनी असाइनमेंट तैयार कर रही थी, जहाँ दानियल ने आगे बढ़ते हुए इसके बालों से केचर उतार दिया। दानियल, प्लीज मुझे असाइनमेंट बनाने दे। इसने इसने मुलतजी नजरों से इसे देखा, जबकि दानियल ने खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। तो बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? वही हमेशा वाली बात जो वो दोहराया करता था, मुझसे ज्यादा अहम है ये? अपनी चमकती आंखों से इसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि इसने नफी में सर हिला दिया। सुबह आप ही सबके सामने मुझ पर नालायक तालिबा का टैग लगाकर मुझे क्लासरूम से बाहर भेज देंगे। इसने अपनी बेबसी जाहिर करी थी और वो मुकाबिल खुलकर हंस पड़ा था। यानी अभी तक तुम डरती हो मुझसे? वो पूछ रहा था, और हानिया ने हाँ में सर हिला दिया। इस बात का तो सवाल भी पैदा नहीं होता कि वो कभी इससे खौफजदा नहीं होगी, जबकि पूरे हक से इसके बालों में बिखरने पर बस का दिल धड़कता रह गया था। ऐसा रोज हल्की फुल्की सरगोशियां करते हुए इसे खींचकर अपने सीने पर सुला गया, और इन सारी हरकतों के दरमियान वो अपना काम फरामोश कर चुकी थी। कब से इसकी आंख लगी इसे अंदाजा ही नहीं हुआ, और सिर्फ वही हुआ जिसका इसे डर था, इसकी असाइनमेंट रह गई थी। क्लासरूम में वो जिस कदर खौफजदा निगाहों से दानियाल को देख रही थी, इनमें एक पैगाम था। वो इसे सिर्फ वावर करवाना चाहती थी कि रात में सिर्फ इसकी वजह से अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई, जबकि दानियाल मामूल के मुताबिक इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। अचानक इसने मुड़कर हानिया को देखा। मुझे अंदाजा है कि आज भी आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। हानिया को लगा जैसे इसकी जान किसी ने हाथों से खींच ली हो। एक बार फिर वही शर्मिंदगी। वो सर झुका कर लब काटती रह गया। अभी इसी वक्त निकल जाए मेरी क्लास से। आप जैसे नालायक तालिब इल्म की इस क्लास में कोई जगह नहीं है। वो जो रात इतनी मोहब्बत से बात कर रहा था, इसे अपने करीब लिटाकर सरगोशियां कर रहा था, हालांकि अभी तक इसे वो हक नहीं दे पाया था जो वो हक रखती थी, लेकिन दूरी अभी भी कायम थी। सर प्लीज, इसने इल्तिजा करना चाहे, लेकिन दानियल की आवाज बुलंद हो गई। इसके रोने की परवाह किए बगैर इसे कमरे से निकाल चुका था। इसने बस एक छोटा सा मजाक किया था, इसे तंग करना चाहता था, लेकिन इस रोज वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो तंग आ चुकी थी। इस शख्स का गरूर बर्दाश्त करते करते, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते, वो था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर इसे मान भी तो जाना चाहिए था। वो इतना हक तो रखती थी कि इसे करीब करता, कम से कम सबके सामने से तस्लीम तो करता। मैंने वाकई दानियल के साथ ज्यादती कर दिया, जिसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने इनको घसीट कर अपनी जिंदगी में शामिल कर दिया। कम से कम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक एहसास था जो इसे घेरे हुए था, और उसने न जाने क्या सोच कर ड्राइवर से कह दिया कि गाड़ी खनानी हवेली की जानिब मोड़ दी जाए। अगर कोई पूछता तो वो कुछ भी कह देती। एक बार फिर सारे इल्जाम सर ले लेती, लेकिन अब इस शख्स की जिंदगी में दोबारा बोझ के बनकर नहीं जाना चाहती थी। इसने तय कर लिया था। सबसे पहले इसने चची जान से मुलाकात की। इनसे मिलने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई। घुटनों पे सर रख के वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। आज भी वो इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे वो दानियाल के रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर है, जो सिर्फ इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा हो। वो कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी वो भी तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो तुम करना चाहती हो। खुद को मलामत करते हुए एहसास दिलाती रही। जहां से शुरुआत की थी वहीं आकर अटक गई। इसने दानियल को एक पैगाम भेजा और अपने राब्ते को ख़त्म कर दिया। इसने इस पैगाम में वाज़ह लिखा था कि मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में इतनी उलझन पैदा कर दी। अब मैंने तस्लीम कर लिया है कि मैं हार गई हूँ। मैं अपने हार तस्लीम करती हूँ। आज के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में कम से कम मेरी मुदाखलत करती दिखाई नहीं दूंगी। हाँ, यानी कि सिकंदर दिख खुदा हाफिज।
ایک مختصر لیکن پردار پیغام کو چھوڑ کر اس نے ہر ہفتہ ختم کر لیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری جانب اس شک کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اثر کے وقت گھر پہنچا تو پتہ چلا وہ گھر نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، ڈرائیور نے اسے بتایا کہ حویلی چلی گئی ہے، یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی، اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر، اور جس طرح چپ چاپ اپنی زندگی میں واپس چلی گئی۔ اور پھر یہ پیغام ملا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہے، لیکن اسے اس بات کا وہم تھا کہ وہ دادا جان سے بات نہ کر لے۔ ایک بار پھر وہ سارے معاملے کو سر پہ لے کر شخص کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ وہ جانتا تھا اب وہ بھی اس بے لوث محبت کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنے دن اس کے پاس رہتے ہوئے، اسے چھیڑ چھاڑ خانیاں کرتے ہوئے اپنے دل کو روک نہیں پایا تھا اس سے محبت کرنے کے لیے۔ پہلی بار اسے لگا تھا اس گھر میں رونق صرف اس لڑکی کی وجہ سے تھی، جو لمحے بھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب نے اس سے پوچھ لیا یوں آنے کی وجہ، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ کم از کم خود کو قائل کرنا چاہتی تھی کہ اس شخص سے اگر دامن چھڑوانا ہے تو پھر زندہ رہنے کے لیے بھی تو کوئی ترکیب لگانی پڑے گی۔ وہ شام تک اپنے کمرے میں ہی رہی، شام کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس نے سب کے ساتھ جا کر کھانا کھایا، کچھ دیر دادا جان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن اس شخص کا خیال اور اس کی بار بار یاد اس کے دل سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا دل اچھل اچھل کے اس کی دیوانگی کو ظاہر کرتے ہوئے جیسے اسے بتا رہا تھا کہ دانیال کے بغیر رہنے کا تصور بھی محال ہے، لیکن یہ اس کی ضد تھی کہ وہ دوبارہ کم از کم اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی۔ اچانک رات کے سے پہر اسے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس نے غیر دماغی سے آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چونک کر چیخ پڑتی، مقابل نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ خبردار، اگر تم نے اونچا بولنے کی کوشش کی تو ایسا سرگوشی کی، اور مقابل کو سرگوشی سے ہی پہچان سکتی تھی۔ وہ ساکت بیٹھے رہے جب دانیل نے آگے بڑھ کے لیمپ آن کیا اور اس کی بڑی بڑی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر اسے قریب کھینچا۔ یعنی اب تم طے کرو گی کب ملنا ہے اور کب بچھڑنا ہے؟ یعنی سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ تو دانیال خان کی مرضی کہاں گئی؟ وہ اب شکوہ کر رہا تھا، جبکہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے وہ آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی محبت حاصل نہیں کرواؤں گی۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور دانیال دیر تک اسے دیکھنے کے بعد باری اس کی آنکھوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چومتا رہ گیا۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم میری محبت حاصل نہیں کر سکتی؟ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں جانتے ہوئے کہ آپ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جبکہ وہ اب اس سے پاگل لڑکی کو کیا بتاتا کہ اسے اپنے دل کے بہت اونچے مقام پر بیٹھا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بچھڑ جاؤ، اپنے راستوں کو الگ کر لو، لیکن یاد رکھنا تمہارے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو دبا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت اتنی مشکل سے میں یہاں آیا ہوں، اگر پکڑا جاتا تو مارا جاتا۔ یہ لوگ اتنا بھی لحاظ نہیں کرنے والے کہ ان کے گھر کا داماد ہو۔ جبکہ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یہاں آیا کیسے، اور دیر تک اس کے چہرہ دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، آپ بہت برے ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے میری تذلیل کرتے ہیں، بہت گندے ہیں آپ، مجھے سچی محبت کی کتنی سزا دے چکے ہیں۔ جبکہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے اس کی باتوں کو سن کر مسکراتا رہا۔ اسے معلوم تھا وہ سخت رہا، اسے معلوم تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت بڑی سزا دی تھی اس نے، لیکن اب اس سے یہ سزا ختم ہو چکی تھی۔ پورے حق سے اسے تھام کر اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کو نچھاور کر رہا تھا، جبکہ اس کی محبت میں سلگتی ہوئی لڑکی حیرت اور اطمینان سے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ میرا دل چیر کے دیکھو تو اس میں صرف تمہاری محبت ہے۔ وہ ہلکی سرگوشی کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ اپنے لب رکھتا رہا۔ وعدہ کریں آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور نہ ہی یہ احساس دلائیں گے کہ میں نے آپ کو زبردستی حاصل کیا ہے۔ اپنی مخملی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی اور دانیل نے جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب جما دیے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی جان کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اسے کبھی بھی احساس نہیں دلاؤں گا کہ اس نے مجھے حاصل کیا، اور محبت تو حاصل کرنے کا نام ہی نہیں
چاہے جو بھی حاصل کر لے، بس محبت ہو جانی چاہیے۔ اور اس نے چاہے جتنی بھی ضد لگائی ہو لیکن اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ بزدل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے ارد گرد خطرے کو بھانپتے ہوئے الٹے قدم واپس دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس روز وہ اس میں سمٹ کے اس پہ اپنی محبتیں نشاور کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی جسے دانیل خان سمیٹ رہا تھا، وہ اس کے لبوں پر بار بار جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اپنی محبت میں بھگوتا جا رہا تھا، اور وہ بھیگتی جا رہی تھی۔ یہی تو محبت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ محبوب جب بے تحاشا قریب آتا ہے تب سانسیں اٹکنے لگتی ہیں، جب دور ہو جاتا ہے تب بھی سانسوں کا آنا جانا محال ہو جاتا ہے۔ وہ رات سب دوریاں مٹانے کی رات تھی۔ اس رات پورے حق کو ظاہر کرتے ہوئے اسے اچھی طرح باور کروایا کہ وہ اس کے دل میں کون سا مقام رکھتی ہے۔ پوری رات اس پہ اپنی شدتیں لٹانے کے بعد وہ فجر کے قریب ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ یہاں پر سوال جواب کا مرکز نہیں بننا چاہتا تھا، وہ سرشار تھا، بے تحاشا سرشار، جو کل افسردہ منہ کسی سے بات نہیں کرتی صبح سے حویلی میں چہکتی پھر رہی تھی، آج وہ اسے لینے آنے والا تھا اور پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر یہاں سے لے جاتا۔ وہ جو رات سب کے سامنے سے اپنا بنا کر گیا تھا تقریباً عصر کے قریب اسے لینے کے لیے آ گیا۔ حویلی میں اس کا اچھا استقبال کیا گیا۔ اب سب لوگ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتے، پرانی ساری باتوں کو فراموش کر کے اسے داماد ہونے کی عزت دی جاتی۔ جبکہ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کے نیچے آئی، ہلکے جامنی رنگ کے کامدار لباس میں، ہمیشہ کی طرح قہر ڈانٹی ہی ہوئی لگ رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے دیر تک اسے دیکھنے کے بعد وہ اسے سب کے سامنے لے گیا۔ اس روز پہلی بار وہ اسے گھمانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی پسندیدہ آئس کریم کھلائی، اسے اپنی من پسند کی چیزیں لے کر دیں، اور تقریباً شام کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ اس کے لیے دوسرا سرپرائز تھا کہ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا دل نشین لگ رہا تھا کہ دہلیز پر ہی رک کر اس نے پلٹ کر دانیل کو دیکھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لائن کے لیے اس کا دور جانا اتنا اذیت ناک تھا کہ اسے لگا تھا کہ اس کی ساری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ بڑی محبت سے اسے بازو میں بھر کر وہ اسے سجے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ ایک بار پھر یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی دلہن بن کر اس کمرے میں آئی ہے، جسے محبت سے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس سب کے لیے اس نے بے مقصد ہی پوچھ لیا تھا، تمہارے لیے، اس لڑکی کے لیے جسے پھولوں میں سلاتے ہوئے میں اس سے وعدہ کروں گا کہ آج کے بعد میں اسے ایک پھول کی طرح رکھوں گا، جو نہ کبھی مرجھائے اور نہ ہی کبھی اس کی خوشبو کم ہو۔ وہ باری باری اس کے رخساروں پر لب رکھتے ہوئے یہ وعدہ کر گیا، اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اسے یقین تھا کہ مقابل اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے تو اسے پھولوں کی طرح ہی رکھے گا۔ سرگوشانہ لہجے میں اپنے سارے وعدے اس کے کانوں میں انڈول کر وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت ظاہر کرنے لگا، جبکہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کی چاہت میں وہ دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ آج پروردگار نے نہ جانے کتنی دعاؤں کے عوض اسے اس کی جھولی میں لا رکھا تھا، تو پھر اس پر وہ ناشکری کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے بڑی محبت سے اس پر بکھرتی چلی گئی، جبکہ اسے سمیٹ کر وہ شخص اپنے تمام ارمانوں کو تکمیل کا درجہ دے رہا تھا۔ وہ اسے بار بار کروا رہا تھا کہ محبت کی شروعات اگر عورت کی جانب سے ہو تو بھی مرد کے دل میں بھی ویسا مقام رکھتی ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناخوشگوار واقعات ہیں، جنہوں نے ہماری ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں جو اچانک ہم پر ظاہر ہوتے ہیں اور ہم بوکھلا کر رہ جاتے ہیں۔ بس ذرا سی صبر کی دیر ہے۔ یہ سب سمجھ آنے پر اتنا حسین لگتا ہے کہ ہم شکر کرتے رہ جاتے ہیں۔